جو دکان کھول کر کسٹمر کو کپڑا بیچ رہا ہے تک جماعت کے ہو جانے تک اس نے جتنا بھی کپڑا بیچا ہے یہ کمائی حرام ہے. یہ کمائی تجھے چاہیے تھا کہ یہ دکان بند کرتا اور اپنے بیٹے کو بھی لے جاتا اور اس کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا. حاجی صاحب اس لیے مسجد سن لیجئے ایک مسلمہ قاعدہ، ہر وہ سروس، ہر وہ تجارت، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، حرام ہے جس میں مصروف رہ کر آپ نماز کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں. آپ کا بزنس روک رہا ہے تو وہ بزنس حرام. آپ کی سروس اگر آپ کو نماز سے روک رہی ہے تو وہ سروس حرام. آپ کی ڈیوٹی اگر آپ کو نماز سے روک رہی ہے تو وہ ڈیوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے روح رواں اور مدرسہ دار الیتامہ والمساکین للبنات کے اہم ذمہ دار جناب حافظ ولی اختر صاحب اسٹیج پر تشریف فرما اور اس اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دینے والی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا پرویز فیضی حفظہ اللہ،
فضیلت الشیخ مولانا توحید عالم سلفی حفظہ اللہ مدرسے کے دیگر اراکین و ممبران و ذمہ داران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، اسلام پور ضلع کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ آپ کی چاہت، آپ کی محبت کو سلام کہتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سارے علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو سننے والا اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ الیکشن کا دور چل رہا ہے، تاریخ متعین ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کے علاقے کے محبوب شخصیت توقیر صاحب نے علاقے کی پسماندگی کی طرف اشارہ کر ہی دیا ہے۔ یہ دینی جلسہ ہے، اس اجلاس میں ہم کتاب و سنت پر مبنی کچھ باتیں سننے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین بہار کے اس ہونے والے الیکشن میں ہم تمام مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے میں منتشر ہونے سے بچائے، اختلاف کرنے سے بچائے، ہمیں اپنے ووٹوں کی طاقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، اس وقت کا الیکشن بہت اہم ہے اور پوری دنیا کی نظر اس وقت بہار پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں کے حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، آپ اپنا اچھا برا ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ سورت تو بہت چھوٹی ہے لیکن بہت اہم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب انسان کی، کامیاب شخص کی 4 علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کون سا انسان نقصان میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، اور اس کی 4 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ کیا وہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں، یہ آج ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے
کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو سب نقصان میں ہیں. والعصر، زمانے کی قسم. اس کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو پوری کی پوری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. زمانے کی قسم کھائی. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں آج کے اس خطاب میں اس طرف نہیں چل سکتا. اللہ کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی؟ قسم تو کمزور لوگ کھاتے ہیں. جرجیت صاحب پر بھروسہ نہیں ہے تب جرجیت صاحب قسم کھا کر کہیں گے کہ نہیں صاحب مجھ پر بھروسہ کرو، آپ نے مجھے جو 50,000 روپے ادھار دیے ہیں 1,00,000 روپیہ ادھار دے رہے ہیں، آپ یقین کرو اللہ کی قسم میں 1 مہینے میں تمہارا پیسہ تمہیں لوٹا دوں گا. ہمیں قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ سامنے والا اعتبار نہیں کر رہا ہے، بھروسہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ بھی کمزور ہے؟ نہیں. عرب کے اندر ایک دستور تھا، وہاں اس بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی جو بات قسم کھا کر کہی جاتی تھی. بغیر قسم کھائے ہوئے جب کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس کا اعتبار کم ہوتا تھا، اس کا وزن کم ہوتا تھا. اور جب کوئی شخص قسم کھا کر کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات کا وزن ہوتا تھا، اس کی بات کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے عرب کے اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ آئے عرب کے لوگوں، اگر تمہیں قسم کھا کر کوئی بات کہی جائے تو اس بات کو تم زیادہ اہمیت دیتے ہو، اس بات کو تم زیادہ اچھی طرح مانتے ہو، اس بات کا وزن تمہاری نظروں میں زیادہ ہوتا ہے. تو میں بھی زمانے کی قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں صرف اعتبار دلانے کے لیے کہ تم قسم کے ذریعے کوئی بات کہی جائے تو زیادہ مانتے ہو، تو میں بھی قسم کھا کر اس بات کا یقین دلا رہا ہوں تمہیں. زمانے کی قسم. اب یقین کس بات کا دلا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ہوئے زمین پر کوئی بھی آدمی فائدے میں نہیں ہے، سب نقصان میں ہے. یقین کرو میری بات کا، سب نقصان میں ہے. ان الانسان میں الف لام جنسیت کا ہے. پوری کی پوری انسانی جنس نقصان میں ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، پوری کی پوری نسل انسانی نقصان میں ہے. کون نقصان میں نہیں ہے اس کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے اندر. ساری انسانیت نقصان میں ہے، جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں سب نقصان میں ہیں. اور اس کے لیے زمانے کی قسم کھائی اللہ نے. یاد رکھنا ایک مسئلہ، اللہ جس کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بندہ ہر کسی کی قسم نہیں کھا سکتا ہے. ہم اور آپ جس کی قسم کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے. اولاد کی قسم، بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، باپ کی قسم، اماں کی قسم، تیری قسم، میری قسم، تیری جان کی قسم، یہ سب نہیں چلے گا. ہمیں اور آپ کو صرف بحالت مجبوری
अल्लाह की कसम खाने की इजाजत है, बस किसी गैर की नहीं। और जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की कसम खाता है वो शिर्क करता है। नबी अकरम ने फरमाया, मन हलफा लिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, उसने शिर्क किया। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खाई जा सकती, लेकिन अल्लाह जिसकी भी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह के ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। जमाने की कसम अल्लाह ने क्यों खाई, ये चीज समझने की है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बहुत गौर किया, 25 साल तक मुताला किया और मैंने ये सोचा, जानना चाहा कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई और सारी दुनिया के इंसानों को नुकसान में बताने के लिए उसने जमाने की कसम खाई। इसकी वजह क्या है? कहते हैं कि मुझे उसका कोई सही रीजन नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊं कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई। कहते कि एक दिन मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकला, एक दिन मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकला, जोहर का वक्त था। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा। आपने भी कभी कभी गर्मियों में देखा होगा, बहुत से लोग बर्फ बेचते हैं, ठंडा पानी करने के लिए आप लोग खरीद लेते हैं। अब तो खैर घर घर फ्रिज हो गई है तो फ्रिज में बर्फ जमा लेते हैं। उस जमाने में बर्फ की सिल्लियां रखी रहती थी बड़ी बड़ी, तो लोग उसी में से तोड़कर काट कर बर्फ बेचा करते थे। इमाम राजी कहते हैं कि मैं जब नमाज पढ़ाकर वापस आ रहा था तो मैंने एक बर्फ फरोश को देखा, बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ बेच रहा है और बर्फ की कीमत मैं आजकल के टाइम के और वक्त के हिसाब से बतला रहा हूं। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब मैं जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद घर आ गया, असर का वक्त हुआ, जब मैं असर की नमाज पढ़ाने गया तो मैंने देखा कि वही बर्फ बेचने वाला बर्फ की कीमत कम कर चुका है। 2 रुपए किलो बेच रहा था, असर तक उसने बर्फ की कीमत 1 रुपए किलो कर दी, 1 रुपए किलो। इमाम राजी कहते हैं जब मैं असर पढ़ाकर घर आया और मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जब गया तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने कीमत और कम कर दी, 25 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। ईशा तक जब मैं गया तो मैंने देखा उसने और कम कर दी कीमत, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। 2 रुपए से शुरू किया और लास्ट में 25 पैसे किलो। जैसे हम कई जलसों में हमने देखा है कि शुरू में खाने का होटल जब खुलता है तो लोग 100 रुपए उसके भरपेट खाने का रखते हैं और जब जर्जी साहब का वक्त आता है तो रात के 2 बजे होने तक जब देखते कि खाना बहुत बच रहा है और कहीं बेकार ना चला जाए तो खाने में उस होटल की कीमत घटा देते हैं, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो कर देते हैं। 50 रुपए का भरपेट खाना खाओ, ये हो जाता है। तो मेरे भाइयों ऐसे ही बर्फ बेचने वाले का जब बर्फ नहीं बिका तो 2 रुपए से 1 किलो आ गया। 1 किलो भी जब लोगों को महंगा लगा तो 50 पैसे पे आ गया। 50 पैसे भी जब महंगा लगा तो 25 पैसे पे आ गया। इमाम राजी कहते हैं जब मैं ईशा की नमाज पढ़ाकर घर वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो चीख कर ऐलान कर रहा है कि लोगों आओ, आए लोगों आओ, बर्फ ले जाओ, फ्री में ले जाओ। मेरा बर्फ घुलने से पिघलने से बेहतर है, मेरा बर्फ गलने से बेहतर है कि तुम्हारे काम आ जाए, तुम और तुम्हारी बीवी बच्चे इसका ठंडा पानी पी लें। मेरे पास रखा रहेगा तो घुल जाएगा, पिघल जाएगा। आओ और फ्री में बर्फ ले जाओ। बर्फ बेचने वाला उसकी कीमत घटा चुका है और फ्री में तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्री में
امام راضی کہتے ہیں اس کے بعد میں گھر آیا، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب میں بستر پر سونے کے لیے چلا تو میری عادت تھی قرآن کی چند سورتیں پڑھنے کی، اس کے بعد میں سویا کرتا تھا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے لگا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورت کے اوپر سے میرا گزر ہوا، اور میں نے پھر یہی سورت پڑھنا شروع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، روئے زمین پر رہنے والا ہر انسان نقصان میں ہے، زمانے کی قسم، روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص خسارے میں، نقصان میں۔ میرے سامنے پھر یہ صورت آئی، آج میں سمجھ گیا کہ اللہ نے لوگوں کو نقصان میں بتانے کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ میں نے برف بیچنے والے سے سیکھ لیا، جیسے برف گھلتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے، پانی بن کر بہتا جاتا ہے، جیسے برف جوں جوں گھلتا جاتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ فری میں بانٹنا پڑتا ہے اس کو۔ تو جس طرح برف گھلتا ہے اس کی قیمت بھی گھٹتی جاتی ہے، اسی طریقے سے زمانہ گزرتا جاتا ہے، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا جاتا ہے انسان کی عمر بھی برف کی طرح گھلتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 8-10 سالیں تو ہو ہی گئی ہوں گی۔ 8-10 سالوں کے بعد اب آ رہا ہوں آپ کی اس بستی میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جرجی صاحب کی زندگی اس سے پہلے جب آئے تھے اور اب جو آ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کے، اپنی عمر کے 8 سال 10 سال کم کر چکے ہیں۔ گھل چکی ہے اتنی زندگی، کم ہو چکی ہے اتنی زندگی۔ جن لوگوں نے 10 سال پہلے یہاں مجھے سنا تھا، آج 10 سال کے بعد یہاں سن رہے ہیں، ان کی زندگی بھی 10 سال کم ہو چکی ہے۔ جس طرح برف کھلتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی برف کی مانند گھلتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، اور انسان اپنی قبر کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، یہ آج کی رات جو آپ یہاں گزار رہے ہیں، جو 27 تاریخ کی رات ہے، جو اب 28 شامل ہو چکی ہے، 28 شروع ہو چکا ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں گے سو کر تو آپ ایک رات اپنی زندگی کی کم کر چکے ہوں گے، یعنی آپ ایک رات اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہوں گے۔ اور برا مت مانیے گا، ہم جیسے جیسے دن اور رات، ہفتہ، مہینہ اور سال گزارتے جا رہے ہیں، ہم قبر کے نہیں، اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 ہی جگہ ہیں بس، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ یا تو جنت کے قریب جا رہے ہیں یا جہنم کے قریب، خدا نخواستہ۔ اگر ہماری یہ زندگی عیاری میں، مکاری میں، فریبکاری میں، بدعمالیوں میں گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی کے 10 سال، 12 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال گزار چکا ہے، اب اس کی زندگی 10، 12، 15، 20 سال کی اور رہ گئی ہے، اب وہ اپنی جنت یا جہنم کے بس اتنا قریب رہ گیا ہے۔ اگر اس کی یہ 60 سال کی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، بدعمالیوں میں گزر گئی ہے، تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جہنم کے اتنا قریب ہو چکا ہے۔ اسی نقصان کو بتایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، روئے زمین پر رہنے والا ہر انسان نقصان کے اندر ہے۔
ہر انسان اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور منزل دو ہی ہے، منزل دو ہی ہے، جنت یا جہنم. اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان ہم اور آپ سمجھے بیٹھے ہیں. کچھ بھی کرتے رہیں جنتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی قہاریت کو بھول جائیں. ٹھیک ہے، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی بنائی ہوئی جہنم کو فراموش کر دیں. ہمیں جنت کی امید اگر ہے اور ہونی بھی چاہیے تو جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے. یہی تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمیں جنت میں جانے کی اتنی امید ہے کہ اگر کوئی فرشتہ پکار کر یہ کہے کہ اس دنیا کے سارے انسان جہنمی ہیں، صرف ایک انسان جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اللہ سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ جنتی ہم ہی ہیں، وہ جنتی میں ہی ہوں. حضرت عمر کو یہ امید تھی. اگر کوئی فرشتہ یہ کہے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید اللہ کی ذات سے شاید وہ ایک جنتی میں ہی ہوں. لیکن وہی عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آسمان کا فرشتہ یہ کہے کہ سارے کے سارے جتنے انسان ہیں سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں گا، اتنا ڈروں گا کہ مجھے یہ خیال ہوگا میں اس جہنم سے ڈروں گا، اللہ سے ڈروں گا، اور یہ سوچوں گا کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک انسان کہیں میں ہی تو نہیں ہوں. امید ہے تو بہت زیادہ، ڈر بھی ہے تو بہت زیادہ. اگر کوئی یہ کہے فرشتہ کہ سب جہنمی ایک جنتی، تو میں امید رکھوں گا کہ شاید وہ جنتی میں ہی ہوں. اور اگر فرشتہ یہ کہے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو میں یہ ڈروں گا کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں ہی تو نہیں ہوں. اس امید، خوف، ڈر کے بیچ میں جو چیز ہمارے دل میں پیدا ہو وہی تقویٰ کہلاتی ہے، وہی پرہیزگاری کہلاتی ہے. تو اس روئے زمین پر جتنا بھی انسان ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک دن گزارتا جا رہا ہے، وہ اپنی قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنی منزل جنت یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم اور آپ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا. چلیے، اب کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کی تفصیل اب آ رہی ہے آپ کے سامنے. کون نقصان میں نہیں ہے؟ پہلے تو کہہ دیا سب نقصان میں. اب کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے. دو چیزیں، یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، ایمان اور عمل صالح. یاد رکھیے گا، اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہے، اور عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہیں. جیسے موبائل اور سم، یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، الگ الگ ملتی ضرور ہیں، لیکن موبائل اور سم یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے، 1 لاکھ روپے کا خریدا ہو، ایپل کا فون ہو، بہت مہنگا ہے، لیکن اگر اس کے اندر سم نہیں ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے. سم ہونا ضروری ہے. اور آپ کے پاس سم ہے، اس میں 50,000 روپے کا بیلنس بھرا ہوا ہے، سم ہے، بیلنس بھی ہے، لیکن وہ سم آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، کسی موبائل میں نہیں ہے، تو وہ بھی بیکار ہے. 50,000 روپے اس سم میں ہے لیکن آپ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ سم کے لیے موبائل ضروری ہے. آپ کے پاس لاکھوں روپے کا موبائل ہے لیکن آپ بات نہیں کر سکتے.
کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سم نہیں پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایمان ہے اور عمل صالح ہے. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں تو بیکار، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار. اب سنیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، حق بات بولنے کو لے کر ایک دوسرے کو وصیت کی، حق بات کہنے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کی، صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ بھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں. یہاں حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ حق بات کہو گے تو پریشانیاں تو آئیں گی ہی. حق بات بول کر دیکھ لو، سچی بات بول کر دیکھ لو. دونوں آدمی آپ کے قریبی ہوں اور دونوں لڑ رہے ہوں اور آپ کو فیصلہ بنا دیا جائے، دونوں آپ کے دوست ہوں، آپ ان دونوں کے منہ پر، ایک آدمی حق پر ہوگا ایک باطل پر، آپ ان دونوں کے سامنے حق والے کو حق کہہ کر دیکھو اور جھوٹے کو جھوٹا کہہ کر دیکھو، آپ نہیں کہہ پائیں گے. ارے پنچایتیں جب بٹھائی جاتی ہیں تو پنچ لوگ بھی فیصلہ کرنے میں بہت آناکانی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری پارٹی ہم سے ناراض ہو جائے، دوسری پارٹی ہم سے غصہ ہو جائے. اس لیے وہ بیلنس بنا کر چلتے ہیں تاکہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہونے پائے. میرے بھائیوں، فیصلہ آپ سے سچ اور جھوٹ کا کروایا جا رہا ہے، لیکن آپ اس موقع پر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں، ایسا بیلنس لے کر چلتے ہو کہ یہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو اور یہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو. ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کے لے جائے اور پنچایت بیٹھ جائے گاؤں میں، جو پنچایت ہوں گے، گاؤں کے مکھیا، سرپنچ، یہ سب لوگ بیٹھیں گے نا، تو جانتے ہو لڑکے والے پر جرمانہ لگائیں گے. تو فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگا ہے، چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے، اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، یا اس لڑکی کے ساتھ شادی کر. لڑکی بالغ ہے، لڑکا جب لے کر بھاگا تو لڑکی خود رضامند تھی، لیکن پنچایت جب گاؤں میں بیٹھے گی تو پنچ لوگ فیصلہ کریں گے کہ لڑکے والا 2 لاکھ روپے جرمانہ دے. بھئی تیرے باپ کا فیصلہ ہے، کہاں سے یہ قانون لے کے آئے ہو کہ جرمانہ لڑکے والا دے؟ اگر لڑکی نہ چاہتی تو لڑکا کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو بھگا کر لے کر جا ہی نہیں سکتا تھا. لڑکی کی بھی تو مرضی تھی، پھر جرمانہ صرف لڑکے والا کیوں دے؟ حق بات کہہ کر دکھاؤ، ہمت ہے تو لڑکی کی برائی کر کے دکھاؤ اور لڑکی کے ماں باپ پر بھی جرمانہ لگا کر دکھاؤ، لیکن نہیں دکھا سکتے، آپ نہیں کہہ پاؤ گے یہاں حق بات. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری پہلی تقریر سن 1999 میں توحید صاحب کے علاقے میں تیتواری میں ہوئی تھی. اس بہار میں سب سے پہلا پروگرام میرا تیتواری میں ہوا تھا 1999 میں. 2025 چل رہا ہے، 26 سال کا تجربہ ہے مجھے اس بہار و سیمانچل کا. بڑے بڑے فیصلے میں نے بھی دیکھے ہیں، کئی جلسے ایسے دیکھے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں بھی لڑکی بھاگی ہے، لڑکے لے کے بھاگے ہیں. کئی ایسے فیصلے بھی سنے ہیں کہ دوسرے دن اس گاؤں کے مکھیا نے، اس گاؤں کے سرپنچ نے، اس گاؤں کے لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ لڑکے والا 5 لاکھ روپے دے گا لڑکی والے کو. یہ فیصلے بھی ہم نے سنے. ہم نے کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، لیکن ہم نے فیصلے سنے ہیں. یہ بتایا گیا ہے، انصاف نہیں، اسی لیے کہا وتواصوا بالحق. حق بات کی جو تلقین کرتے ہیں، اور حق بات جب کہو گے تو کسی کے تو برے ہوگے.
حق بات کہہ کر نکل جاؤ اور سب تمہیں دعائیں دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الحق کو بر، حق تو کڑوا ہوتا ہے. آپ سچ بات کہہ دیں اور کوئی آپ سے کچھ نہ کہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جب آپ حق بات کہیں گے تو آپ کو سننا بھی پڑے گا، آپ کو گالیاں بھی کھانا پڑیں گی، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگیں گی، آپ کے پیروں میں بیڑیاں بھی ڈالی جائیں گی، آپ کو جیل کی سلاخوں میں بھی ڈالا جائے گا. اگر آپ ان تمام پریشانیوں میں صبر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ حق بات بولیے، اور اگر آپ کے اندر صبر کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو حق بات مت بولیے. تو حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا ہے. اب پہلی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان ضروری ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ہمارے کافر بھائیوں کے پاس بہت اچھے اچھے کام ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ چلے جائیے بمبئی، ٹاٹا ہاسپٹل سنا ہوگا آپ نے. میں نے بھی اپنے پھپھیرے بھائی کا 11 سال علاج کرایا، اپنے کاندھے پر لے لے کے میں دوڑا. مجھے معلوم ہے وہاں کے حالات. کتنے غیر مسلموں کو میں نے دیکھا جو پھل فروٹ لے کے آ رہے ہیں، جو خیرات دان لے کر آ رہے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وہاں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ٹرکوں پر بھر بھر کر پھل لاتے ہیں اور کینسر پیشنٹ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. کتنی سنستھا اور تنظیموں کو دیکھا میں نے. میرے پاس بھی ایک سنستھا کے لوگ آئے کہ آپ کا پھپھیرا بھائی کارڈ وارڈ ہو تو دیجئے، اگر غریب ہے تو اس کا 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا جتنا خرچہ ہوگا ہماری سنستھا ہماری تنظیم اٹھانے کے لیے تیار ہے. غور کیجیے آپ، مریضوں کا علاج کرانا کتنی اچھی بات ہے، مریضوں کے لیے رحمت بننا کتنی بڑی بات ہے. آج میں نے کئی کافروں کو میں نے وہاں دیکھا ممبئی میں، غیر مسلموں کو، ان کی سنستھاؤں کو اور تنظیموں کو جو غریبوں کی مدد کر رہی ہیں. ہندو مسلمان نہیں دیکھ رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں، لیکن ان کا یہ اچھا کام بیکار ہے، اس لیے کہ بیچارے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. ابھی گرمیاں جب شروع ہوتی ہیں، مئی اور جون کا مہینہ، آپ کی گاڑی اسٹیشن کے جس پلیٹ فارم پر رکتی ہے فوراً لوگ وہی پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی بوتل میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھرنے لگتے ہیں. برف ان کے مٹکوں میں اور ڈرم میں ہوتا ہے، آپ کے ڈبے کے پاس کوچ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو فری میں پانی پلاتے ہیں اور آپ کی بوتلوں میں بھر دیتے ہیں. کتنا اچھا کام ہے پیاسوں کو پانی پلانا. میرے بھائیوں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، ہاں مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ہاں مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہاں روزہ رکھتے ہیں، ہاں. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ہمارے پاس عمل صالح نہیں ہے. ہم سنیچر کو مسجد میں نہیں دکھیں گے، اتوار کو مسجد میں نہیں دکھیں گے، سوموار کو مسجد میں نہیں دکھیں گے، منگل کو ہماری شکلیں مسجد میں نہیں دکھیں گی، بدھ کو ہماری شکلیں مسجد میں نہیں دکھیں گی، جمعرات کو ہماری شکل مسجد میں نہیں دکھے گی. جمعے کو 11 بجے ہی نہا دھو کر سعودی عرب کا رومال لال والا اپنے کندھے پہ ڈال کر، اونچی ٹوپی خوبصورت رنگ کی اور عود اور جنت الفردوس کی خوشبو لگا کر ہم اگلی صف میں سب سے پہلے بیٹھے ہوں گے. ایک وقت کی نماز بھی ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو اس نیت سے آتے ہیں کہ اگر ہم جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ عمل صالح ہے. ایک دن میں ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی ہے تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم جمعے تک کی نماز نہیں پڑھیں گے. اس قوم سے کیا امید لگائی جائے، اس قوم سے کیا امید رکھی جائے. میں نے پرسوں کی تقریر میں اور کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا
میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پارٹی کو فلاں کو ووٹ دو، میں نے کہا مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اتفاق سے، اتحاد سے، اپنا اچھا برا تم اچھی طرح سمجھتے ہو اور ایک جگہ جاؤ، جہاں جانا ہے ایک جگہ جاؤ، تم جس کو بہتر سمجھتے ہو لیکن مل کر جاؤ، ایک جگہ جانا چاہیے، تمہارا ووٹ بٹنا نہیں چاہیے۔ جانتے ہو جب یہ تقریر یوٹیوب پر چھوڑی گئی تو آپ ہی کے بہار کا ایک آدمی کیا کمنٹ کرتا ہے، اس مرتبہ مولانا جرجیس کو کسی راجنیتک پارٹی نے بلاوا نہیں دیا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ڈالا ہے، اس لیے جرجیس صاحب کی بھاشا بدل گئی۔ اس قوم سے آپ کوئی امید نہیں لگا سکتے۔ تمہارے کمنٹ سے تو میری ترقی ہوئی ہے، جتنا تم نے بدنام کیا اتنا سیمانچل کے لوگوں نے مجھے پیار کیا، جتنا تم نے مجھے یہاں سے بھگانا چاہا، نکالنا چاہا، بائیکاٹ کرنا چاہا، اتنا ہی سیمانچل کے لوگوں نے سر آنکھوں پر رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں یہ سب حقیقت، تمہارے ان کمنٹوں کو میں اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں، تمہارے ان طنز کو اور تمہارے ان اعتراضوں کو میں اپنے جوتی پر رکھتا ہوں۔ کیا اتفاق اور اتحاد کی بات کرنا غلط ہو گیا؟ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ووٹ دو، بھائی آپ اپنا علاقے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان کی نظریں اس وقت بہار پر ہیں۔ مسلمانوں، تم مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک جگہ جاؤ، جہاں بھی جاؤ تمہارا ووٹ کٹنا نہیں چاہیے۔ تو اس میں بھی آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ کو مرچ لگ رہی ہے، اس میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر کسی پارٹی کا نام لے دوں گا تب تو آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے کہ فلاں آدمی ہی نے مولانا کو، فلاں پارٹی ہی نے پیسہ دیا، تب آپ یہ کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اچھا اور برا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ سنیے، میں پھر اپنی بات پر آتا ہوں، ایک وقت کی نماز بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ جرجیس صاحب مسجد میں گھس گئے، لوگوں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اثر کی، چلو نماز پڑھو۔ اب جرجیس صاحب کے دل میں یہ ہے کہ اذان ہو گئی، اب مسجد میں چلے ہی جاؤ، بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر مسجد میں نہیں گئے اور نماز نہیں پڑھی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تقریریں تو خوب نماز کے اوپر کرتا ہے، خود نماز نہیں۔ جرجیس صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں گھس گئے۔ حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے، اچانک اذان کی آواز آئی، حاجی صاحب نے لڑکے سے کہا بیٹا تم دکان پر بیٹھو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب میں نماز پڑھ کے آ جاؤں تو پھر میں دکان پہ بیٹھ جاؤں گا، اب بعد میں تم چلے جانا۔ حاجی صاحب تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، لیکن حاجی صاحب کا 25 سال کا بیٹا دکان پر بیٹھا ہے۔ حاجی یہ اذان تیرے لیے بھی ہے اور تیرے 25 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے تو گیا، یہ جماعت تیرے لیے بھی اور تیرے 25 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ تیرا بیٹا 25 سال کی عمر میں جماعت کے وقت اذان کے ہو جانے کے بعد جو دکان کھول کر کسٹمر کو کپڑا بیچ رہا ہے، اتنی دیر تک جماعت کے ہو جانے تک اس نے جتنا بھی کپڑا بیچا ہے، یہ کمائی حرام ہے، حرام ہے یہ کمائی۔ تجھے چاہیے تھا کہ یہ دکان بند کرتا اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتا اور اس کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا۔ حاجی صاحب اس لیے مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے حاجی ہے، حج کر کے آیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ مولانا صاحب جو بینک میں کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو فلاں جگہ آفس میں رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آفس کا مالک اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے کی تو کیا ہوگا؟ سن لیجئے ایک مسلمہ اصول، سن لیجئے ایک مسلمہ قاعدہ، ہر وہ سروس، ہر وہ بزنس،
ہر وہ تجارت چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ حرام ہے جس میں مصروف رہ کر آپ نماز کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں. آپ کا بزنس اگر نماز سے روک رہا ہے تو وہ بزنس حرام. آپ کی سروس اگر آپ کو نماز سے روک رہی ہے تو وہ سروس حرام. آپ کی ڈیوٹی اگر آپ کو نماز سے روک رہی ہے تو وہ ڈیوٹی حرام. یہ مسلمہ اصول ہے. ڈیوٹی چھوڑی جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں. سروس ٹھکرائی جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں. میں نے اس دن بھی بتایا تھا, یاد ہے نہیں آ رہا, کہاں نماز کسی بھی پوزیشن میں معاف نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہو تب بھی نماز ہے. اگر 100 آدمی جنگ لڑ رہے ہیں کافروں سے اور جنگ کی حالت میں اذان ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, تو 50 آدمی نماز پڑھیں گے اور 50 آدمی جنگ کا مورچہ سنبھالیں گے. پھر یہ 50 2 ہی رکعت پڑھیں گے, وہاں صرف مغرب کی 3 پڑھیں گے, فجر کی 2 اور ظہر کی 4 کی جگہ 2, عصر کی 2, عشاء کی 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھی جائے گی. اور جب یہ 50 آدمی نماز پڑھ چکیں گے تب یہ مورچہ سنبھال لیں گے جنگ کا, اور جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ نماز پڑھیں گے. سوچئے جو نماز جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے وہ آپ کی سروس کی وجہ سے معاف ہوگی, وہ آپ کی بینک کی نوکری کی وجہ سے معاف ہوگی, وہ آپ کی سرکاری نوکری کی وجہ سے وہ نماز آپ کے اوپر سے اٹھا لی جائے گی. ہمارے ایمان کمزور ہیں, ہمیں نوکری اور سروس پر بھروسہ ہے لیکن ہمیں اسلام پر, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ کے رزاق ہونے پہ بھروسہ نہیں ہے. بہت سخت بات کہہ دی آج میں نے. بہت سے لوگوں کو برا بھی لگے گا جو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جڑے ہوں گے, پرائیویٹ نوکری, جن کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی ہیں یا جن پر سختی کی جاتی ہے. ارے میرے بھائیوں, آپ بات کرتے ہو سروس کی. جب خبیب کو سولی پر لٹکایا جانے لگا کافروں کے بیچ میں, خبیب سے پوچھا, خبیب سولی پر لٹکنے جا رہے ہو, بتاؤ کوئی آخری تمنا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہا کیا؟ باپ سے ملو گے؟ کہا نہیں. ماں سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. بیوی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. بیٹے سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر آخری تمنا کیا ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. سولی پہ لٹکنے والے ہیں, تمنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو. یہ ہے نماز, یہ ہے نماز. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو کروٹ سے پڑھو, کروٹ سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو, آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے لب اپنے ہونٹ ہلا کر پڑھو. پیشاب کی نلی لگی ہوئی ہے, پیشاب آپ کر رہے ہیں, استنجا آپ کر رہے نہیں لے پاتے ہیں پانی, بستر پر ہیں, پیشاب کی نلی لگی ہوئی ہے, آپ کے تھیلی لٹکی ہوئی ہے, لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر سے معاف نہیں ہے. تھیلی لٹکی ہے, لٹکی رہے, آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا ہے. پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, جیسے آپ استنجا کر کے اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہی پیشاب کی 2-4 بوندیں نکل آتی ہیں, یہ ایک بیماری ہے. اس کنڈیشن میں آپ ناپاک نہیں ہوں گے, آپ کو صرف پانی کا چھینٹا مارنا ہے اپنی شرمگاہ پر اور ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا ہے. لیکن اس حال میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہوگی, بہانہ نہیں چلے گا. میں اٹھتا ہوں پیشاب نکل جاتا ہے, مولانا میں پاک نہیں رہتا. اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے, 5 لڑکیوں کے بعد آج خوشی ہے, لیکن یہاں بچہ پیدا ہوا, آپ خوشی منا رہے ہیں, 5
शादियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, इधर आजान का वक्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज इस खुशी के मौके पर भी तुम्हें पढ़ना है। अल्लाह ने बेटा दिया है, इतना खुश मत होइए कि इबादत भूल जाओ। अल्लाह नमाज पढ़ने तुम्हें इस वक्त भी जाना होगा। अल्लाह ने अगर बेटा छीन लिया है, एक ही बेटा था, 5 लड़कियां थी, एक बेटा था, वो भी मर गया, इंतकाल कर गया। अभी आप उसके गम में आंखों में आंसू भरे रो रहे हैं, आप अफसोस में, अजान का वक्त हो गया है, बेटा मर गया है, लेकिन अजान का वक्त है, अपने बेटे के गम को थोड़ी देर के लिए भूल जा। अब मस्जिद में जा, नमाज तुझे अब भी पढ़ना है। गौर कर रहे हैं, खुशी है तब भी नमाज पढ़ना है, कोई मर गया है, घर का करीबी है, तब भी नमाज पढ़ना है। बाप मर जाए लेकिन नमाज तब भी पढ़ना है, माँ मर जाए नमाज तब भी पढ़ना है, बीवी मर जाए नमाज तब भी पढ़ना है, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, नमाज तब भी पढ़ना है। निकाह के मंडल पे बैठे हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ाने आ रहे हैं, खुशी का मौका है, अजान का वक्त है, दूल्हा बने बैठे हो, अजान का वक्त है, नई नवेली दुल्हन आने वाली है, अजान उस दुल्हन को भी पढ़ना है, इस दूल्हा को भी पढ़ना है। खुशी के मौके पर भी नमाज, गम के मौके पर भी नमाज, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। सर्विस छोड़ी जा सकती है लेकिन नमाज नहीं। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, हमने नेक अमल, एक वक्त की नमाज भी पढ़ रहे, फिर भी क्या ख्याल आ रहा है, अगर जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कितना बड़ा कमीना जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये हालात है आज हमारे। तो ईमान भी होना चाहिए और अमले सालेह दोनों। जैसे मोबाइल है तो सिम भी होना चाहिए, और सिम है तो मोबाइल भी होना चाहिए। और अमले सालेह किसको कहते हैं, याद रखिएगा, अमले सालेह के लिए जरूरी है कि वो दिल से किया जाए, दिल से। अमले सालेह वही माना जाएगा जो दिल से होगा। आप अगर नमाज पढ़ने आ रहे हैं और दिल से आ रहे हैं तो अमले सालेह है। आप कोई भी अमल कर रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हैं। आपको मालूम है, एक आदमी घर से निकलेगा, तलवार लेकर जाएगा, बीवी को छोड़ेगा, बच्चों को छोड़ेगा, अपना घर छोड़ेगा, मकान छोड़ेगा, अपना खेत छोड़ेगा, अपनी जमीन छोड़ेगा, अपनी जायदाद छोड़ेगा, सब छोड़ेगा और काफिरों से जंग करेगा, लड़ेगा, लड़ते लड़ते कत्ल भी कर दिया जाएगा, मारा भी जाएगा। अल्लाह कयामत के दिन उससे पूछेगा, मेरे बंदे बता मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा, अल्लाह तेरे लिए मैं अपनी जान देकर आया हूं, तेरी राह में मैं मर गया हूं, तेरी राह में मैं शहीद हुआ हूं। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोलता है, तू मेरी राह में नहीं मरा। अल्लाह कहेगा, तू कत्ल तो हुआ है लेकिन मेरी राह में नहीं मरा, क्योंकि जब तू तलवार चला रहा था, काफिरों को मार रहा था, तो तेरे दिल में नीयत ये थी कि लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग बहुत बड़ा जरी कहें, लोग बहुत बड़ा तुझे बहादुर और जरी कहें। तू दुनिया में जो चाहता था तुझे कहा गया, लिहाजा अब तू जहन्नम में जा। गौर कर रहे हैं आप, गर्दन कटाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद भी जहन्नम में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जंग तो किया, लड़ा तो, जिहाद में तो गया, लेकिन दिल में ये नियत थी कि लोग उसे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतने से दिल में ख्याल के आ जाने की वजह से वो जहन्नम में जा रहा है। हम कितने ख्याल करते हैं, रोजा इफ्तार करा रहे तो वीडियो बन रही है, किसी गरीब औरत को साड़ी दे रहे हैं, रमजान के महीने में कपड़ा दे रहे हैं तो उसकी भी फोटो खींच के हम व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आज हमने इतनी गरीब औरतों को कपड़ा पहनाया, आज हमने इतने लोगों को रोजे में इफ्तार कराया, हम चीजें दिखला रहे हैं, हमने क्या क्या चीजें खिलाई हैं। उन तमाम चीजों पर नजरें डालो। कुर्बानी का बकरा लाए, फोटो खींचा, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। क्या
آج ہم 25,000 کا بکرا لے کر آئے, دعا کرنا اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے. حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کھینچی اور اس کو ہم واٹس ایپ اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی, دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے عمرے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں, آج ہر عمل میں دکھاوا ہے, ریا اور نمود گھس چکی ہے, اور یہی چیزیں ہیں جو عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے کا حکم دیا ہے, عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. عمل صالح کرو, نیک عمل, خاص عمل اللہ کی رضامندی کے لیے ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ریا اور نمود نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر یہ ہے ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کی ایک جیتی جاگتی مثال دوں. اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اللہ اس کو بدلے میں جنت دے گا. ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں, ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ بھی قرضہ لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ بھی قرض لیتا ہے, قرض حسنا. تم اللہ کی راہ میں اپنا مال صدقہ کرو گے تو اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا. ابو الدحداء کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں, 2 گارڈن ہیں, 2 باغ ہیں. باغ, ایک باغ میں نے اللہ کو صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. ایک باغ میں نے دے دیا. مدینے کے اندر 2 باغ تھے ان کے, ایک باغ دے دیا, اور کون سا باغ دیا جس میں کھجور لگ چکے تھے, کھجوروں کی فصل تیار تھی اور کل یا پرسوں 1 یا 2 دن میں کٹنے والی تھی وہ فصل. ابو الدحداء نے وہ باغ دے دیا, صدقہ کر دیا. گھر پہ آئے, بیوی گھر پہ نہیں ملی, لوگوں سے پوچھا پڑوسیوں سے میری بیوی کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو بچوں کو لے کے باغ میں چلی گئی ہے, وہاں بچوں کو لے کے باغ میں چلی گئی ہے, تمہارے بچے بھوکے تھے وہ باغ میں کھجور کھلانے گئی ہے. ابو الدحداء وہیں سے بھاگتے ہیں اور اسی باغ میں, اسی باغ کے پاس جاتے ہیں جو باغ انہوں نے صدقہ کیا تھا, اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کھجور توڑ رہی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہے. آواز دیتے ہیں, اب باغ میں نہیں گھستے. جب میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا ہے اللہ کی راہ میں تو یہ باغ میرا نہیں ہے, جب میرا نہیں ہے تو میں کیوں گھسوں اس باغ میں. آواز دیتے ہیں او میری بیوی. بیوی نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا, جی بچوں کو لے کر باہر آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا جلدی نکلو. بیوی اپنے بچوں کو لے کر جلدی سے باہر نکلی. ابو الدحداء نے دیکھا کہ بیوی کی اوڑھنی میں کچھ کھجور ہیں, ان کھجوروں کو ہاتھ سے اٹھایا اور باغ میں پھینک دیا. بچوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کھجوریں تھیں, اس کی جیب سے کھجوریں نکالی اور پھینک دی. پھر اپنے بچوں سے کہا بیٹا منہ کھولو. بچوں سے کہا بیٹا منہ کھولو. بچوں نے منہ کھولا, منہ میں جو کھجور تھی بچوں کے, اس کھجور کو بھی ابو الدحداء نے نکال لیا. دیکھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین صاحبی کی, منہ کھولا, اس کھجور کو بھی نکال لیا, اور نکالنے کے بعد اس کھائی ہوئی کھجور کو بھی باغ میں پھینک دیا. کہا اے اللہ مجھے اس باغ تک آنے میں دیر ہو گئی تھوڑی سی, جو کھجور میرے بچے اور میری بیوی کھا چکی, جو پیٹ میں چلا گیا, اس کا تو میں مالک نہیں ہوں, اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو کھجوریں میرے بچوں کی جیب میں, میری بیوی کے دامن میں اور میرے بچوں کے منہ میں تھی, میں نے ان کھجوروں کو چھین کر تیرے باغ میں ڈال دیا ہے. اے اللہ اب یہ باغ جب میرا نہیں تو کھجوریں بھی میری نہیں, میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. یعنی اللہ میں نے تیری راہ میں صدقہ دے دیا, تو بھی مجھے بدلے میں جنت دے دے. اس کو کہتے ہیں عمل صالح.
अमले साले, खजूर जो मुंह में थी उसको भी छीन लिया अपने बच्चों से और उस खजूर को भी बाग में डाल दिया। कहा अल्लाह मेरे पहुंचने में देर हो गई। कहां मिलेंगी ये मिसालें? यहां बाग अल्लाह को किराम में खैरात किया, सदका दिया, तो अपने बच्चों को खजूर तक नहीं खाने दिया। हम तो गरीबों को वो माल देते हैं जो हमारे बच्चे भी खाने के लायक नहीं होते हैं। कपड़े पुराने हो गए, गरीबों को दे दिए। क्यों? अब मेरे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, पुराने कपड़े हैं, दे दो। मेरे भाइयों, ये नेकी नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम्हें नेकी नहीं मिल सकती है जब तक कि अल्लाह की राह में उस चीज को खर्च न करो जो तुम्हें पसंद है। मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है। क्या पुराने कपड़े पहनना तुम्हें पसंद है? जब नहीं है तो पुराने कपड़े तुम गरीबों को देते हो और नए कपड़े खुद पहनते हो। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते हो जब तक कि अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें पसंद हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर बहुत बीमार हो गए, बहुत, बचने की उम्मीद नहीं थी। हकीमों ने जबरदस्त इलाज किया, खतरे से बाहर निकल गए। और जब खतरे से बाहर निकले तो हकीमों ने उनकी बीवी से कहा कि आज तुम्हारे शौहर जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, अब परहेज बंद। बिस्तर पे तो रहेंगे कुछ दिन, आराम तो करेंगे, लेकिन अब इसकी जिंदगी खतरे से बाहर हो गई है, अब जो खाना चाहे खिलाओ इनको। बीवी ने पूछा कहिए क्या खाओगे? बहुत दिन तक बिस्तर पर बीमार रहे, परहेज करवाया मैंने, अब बताओ क्या खाओगे? कहने लगे मेरी बीवी, अगर मछली मिल जाए तो बना लो, अगर बाजार में मछली मिल जाए तो बना लो। बीवी ने अपने गुलाम कासिद को भेजा, जाओ गुलाम को भेजा। गुलाम बाजार में गया, इत्तेफाक देखो बाजार में मछली नहीं मिली। बीवी ने कहा गुलाम से, वाह आज ही मछली नहीं मिली। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कोई बात नहीं, जब नहीं मिली तो बेचारे को डांट क्यों रही हो? कहां से लाए? जब बाजार में आई नहीं तो कहां से लाएगा? दूसरे दिन फिर भेजा, दूसरे दिन भी मछली नहीं मिली, फिर डांट रही है तुम्हें मछली नहीं मिलती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा डांटो नहीं, जब नहीं मिली तो कहां से लेके आएगा बेचारा। तीसरे दिन गुलाम गया और उनको मछली मिल गई और मछली लेकर आया। और सुनो मेरे भाइयों, मछली को बीवी ने धोया, काटा, बनाया, अच्छी तरीके से फ्राई किया, जैसे बनता था अरब में बेहतरीन तरीके से उस मछली को शोरबेदार बनाया और मछली के साथ पराठा बनाया और दस्तरखान लगाया और अपने शौहर को उठाकर बिठाया और अपने हाथ से पराठे का लुकमा तोड़कर मछली लगाकर जैसे ही अपने शौहर के मुंह में डालने वाली हुई, लो मुंह खोलो, आपकी पसंदीदा गिजा है मछली खाओ। पराठे से मछली को तोड़कर खिलाया, जैसे ही मुंह में डाला अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मुंह खोला, उधर दरवाजे पर आवाज आती है शैअन लिल्लाह, अल्लाह की राह में मुझे भी कुछ दे दो, अल्लाह की राह में मुझे भी कुछ दे दो, मेरे बच्चों ने भी कई दिन से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मुंह तक जो हाथ गया था अपनी बीवी का उसको पकड़ लिया और कहा ये लुकमा दस्तरखान पर रखो, प्लेट में रखो, रख दिया। कहा जाओ ये मछली और ये पराठा सब उस गरीब को दे आओ जिसने अल्लाह की राह में मांगा है, उसके बच्चे भूखे हैं, खिला दो। बीवी कहती है देखो मैंने बड़े प्यार से इस मछली को बनाया है, 3 दिन के बाद तो मिली है ये मछली और आज मैंने आपके लिए बनाया और आप इसको भी गैर दूसरे को देने के लिए तैयार हो गए। नहीं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा देखो अल्लाह के नाम पर उसने मांग लिया है, अब दे दो। बीवी ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मछली और पराठे में जो कीमत लगी है, जो कीमत, इतनी कीमत इतना पैसा मैं उसको दे देती हूं। मछली
اور پراٹھے کی قیمت جتنی اس میں لگی ہے اتنا میں اس کو دے دیتی ہوں، وہ اپنی مرضی کے مطابق کھانا بنا لے گا اپنے گھر پہ۔ آپ کو مچھلی پسند ہے، ہو سکتا ہے اس کو اور اس کے بچوں کو کوئی اور اچھی چیز پسند ہو، تو وہ ہم قیمت دے دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے بنا لے گا گھر میں کھانا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، جاؤ اس کی قیمت لے کر آؤ۔ بیوی قیمت لے کر آئیں اور جا کر عبداللہ ابن عمر کو دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے حساب لگایا، اتنے کی مچھلی، اتنے کا تیل، اتنے کا آٹا، اتنے کی لکڑی، یہ سب حساب کتاب لگا کے بولے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم فقیر کو، غریب کو زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، ٹھیک ہے جاؤ دے کے آؤ۔ بیوی جیسے ہی قیمت کو لے کر مچھلی کی قیمت کو لے کر جیسے دروازے تک پہنچی، ابھی دیا نہیں ہے فقیر کو، عبداللہ ابن عمر نے آواز دی میری بیوی ادھر آؤ، ادھر آؤ، ابھی مت دو اس کو، قیمت مت دو، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ پھر آ گئی، اب کیا ہوا؟ انہوں نے لا قیمت دو، اپنے ہاتھ میں پیسہ بھی لے لیا اور اسی دسترخوان پر رکھ دیا، اور پورا دسترخوان اٹھایا، مچھلی اور پراٹھا اور ساتھ میں قیمت بھی، دونوں کہا جاؤ ادفعی الیہ، جاؤ اس کو اس فقیر کو دے کر آ جاؤ، مچھلی بھی، پراٹھا بھی اور قیمت بھی، دونوں چیزیں۔ بیوی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک مچھلی دے رہے تھے، اب قیمت بھی، دونوں چیزیں۔ شوہر نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے، بیوی جتنا کہا اتنا کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ دونوں چیزیں دے کر آؤ۔ بیوی نے شوہر کی بات مانی، مچھلی بھی دے دی، پراٹھا بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، آ کر بیٹھ گئی۔ اور سنو نوجوانوں، عبداللہ ابن عمر جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا میری بیوی تم ناراض مت ہونا۔ کہا اس میں ناراض ہونے کی تو بات ہی ہے، آپ قیمت بھی دے دی آپ نے اور مچھلی بھی دے دی، ایک چیز دے دیتے۔ آئے میری بیوی، جب تم اس کو قیمت دینے جا رہی تھی تو میں سوچنے لگا کہ مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی۔ جب تم مچھلی دینے جانے لگی تو میں سوچنے لگا مچھلی زیادہ پسند ہے یا قیمت۔ میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ مجھے قیمت زیادہ محبوب ہے یا مچھلی، اس لیے میں نے دونوں چیزیں اس کو دے دی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ میں نے دونوں چیزیں دے دی، اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی زیادہ پسند ہے، میں نے دونوں چیزیں دے دی، کوئی ایک چیز تو قبول کرے۔ میں نے دونوں چیزیں دے دی، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات ہمیشہ کہیے، کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، جو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن حق بات کہنے میں پریشانیاں تو آئیں گی تو صبر بھی کریے۔ بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، آپ حق بات کہہ دو اور بچ جاؤ، ہو نہیں سکتا۔ آپ صحیح بات کہہ دو اور لوگ کچھ نہ کہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر چڑھ کر جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا کھڑے ہو کر تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ ادھر اللہ کے رسول حق بات کہہ رہے ہیں، ادھر آپ کا چچا ابو لہب آپ سے کہہ رہا برباد ہو جا، کیا تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا ہے، اسی لیے جمع کیا ہے؟ حق بات کہو گے تو پریشانی تو آئے گی۔ آپ سوچو کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، بیچ کی پالیسی اپناؤں، اللہ بھی خوش رہے اور شیطان بھی خوش رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں ایسا کوئی کام نہیں کہ اللہ بھی خوش ہو اور شیطان بھی، اور اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ بھی خوش رہے اور شیطان بھی، تو وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، شیطان کو خوش کر رہا ہے۔
حق بات کہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، جیسے امام احمد ابن حنبل نے حق بات کا اعلان کیا تھا، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ ایک غریب آدمی کی بیوی